29واں پارہ ہے سورۃ الدہر، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں انہی نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے بدلہ تیار کر رکھا ہے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ اللہ پاک جنت کے اندر جب جنتیوں کو رکھیں گے تو جنتیوں کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر باغات اور درخت ہوں گے۔ وہ جو درخت ہوں گے اللہ فرماتے ہیں وہ درخت جھکے ہوئے ہوں گے، دانیۃ علیہم ظلالھا، کہ ان کے جو سائے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح وذللت قطوفھا تذلیلا، اس کا جو پھل ہوگا وہ بھی نیچے کی طرف پست کیا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں نشست دی جائے گی، اور کس طرح کی نشست دی جائے گی؟ متکئین فیہا علی الارائک، جنتی جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے تخت لگائے ہوئے ہوں گے، تختوں پر تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو تخت ہوں گے یہ وہ تخت ہوا کرتا ہے جو کہ کسی دلہن کے لیے سجا لیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں صوفہ رکھا جاتا ہے اور صوفے کے اندر بندہ بیٹھا رہتا ہے۔ اتنا آرام دہ اور اس درجے خوشحال جگہ اور اس درجے اللہ پاک اس کو سجائیں گے جیسے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی اس طرح نہیں سجایا جاتا۔ اللہ پاک اس طرح کے تخت سجائے ہوئے ہوں گے اور صوفے لگائے ہوئے ہوں گے، اور جنتی جنت کے اندر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس سے فرمایا متکئین فیہا، اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جنت کے اندر، علی الارائک، اور تختوں پر صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں کا موسم اللہ بیان فرماتے ہیں جنت میں نہ کوئی سخت دھوپ اور نہ کوئی سخت سردی دیکھیں گے جنتی۔ جس طرح دنیا کا ایک موسم ہے، کبھی گرمی ایک لہر چل پڑتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بیٹھنے کہیں لیٹنے کہیں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ سارے کا سارا وہ جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، پانی خشک ہو جاتا ہے اور ہوا کے اندر دنیا کے حوالے سے ایک تپش آ جاتی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے، اور سخت سردی کا جو لہر ہے اس سے بھی اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے، جس کی وجہ سے درخت کے پتے سارے خشک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھل سارا خشک ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سخت دھوپ سے بھی محفوظ رکھیں گے اور سخت سردی سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اللہ فرماتے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، یاد رکھیں جنت کے اندر سورج اور سورج کی تپش نہیں ہوگی، ایک نور ہی ہوگا، ایک روشنی ہی ہوگی، اور اس روشنی کا اثر ہوگا کہ ایک طرف یہ جو درخت ہوں گے اس کے سائے ہوں گے۔ اگر جنتی چاہے کہ میں کچھ وقت کے لیے درخت کے سائے اور چھاؤں میں بیٹھ جاؤں تو اللہ جل شانہ کے لیے سائے کا انتظام کریں گے۔ تو فرمایا جنت کے جو سائے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یا تو عین درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ درخت جھکے ہوئے ہوں گے یا اس کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَدَانِيَةً، اللہ قریب کریں گے اس کو، وَذُلِّلَتْ، اور پس کیے ہوئے ہوں گے، قطوفھا، اس کا پھل، تذلیلا، اللہ جل شانہ پست کرنے کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ جنت کا پھل کھانے کے لیے درخت کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جل شانہ اس درخت کا جو پھل ہوگا وہ قریب لایا جائے گا، اور جنت اس میں سے جتنا چاہے اس سے لے لے اور وہ کھا لے، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ روکا جائے گا نہ ختم ہوگا، جہاں سے پھل کاٹ کے لیا وہیں اور پھل لگ جائے گا، اور یہ درخت جب یہ فارغ ہو جائے گا وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے گا۔
اس قسم کی نعمتیں اللہ نے مومن کے لیے تیار کر رکھی ہے، بن دے کے جنت پر ایمان۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی اس کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ اللہ اس کے بدلے وہ پلاٹ عطا فرمائیں گے، وہ باغات عطا فرمائیں گے، وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، وہاں جب کھانا کھانے لگے گا وہاں پر برتن استعمال کیے جائیں گے، تو برتن اللہ کسی کو سونے کا دیں گے، کسی کو چاندی کا دیں گے۔ وہ مراتب کا فرق ہوگا، کوئی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، کوئی کم درجے کے لوگ ہوں گے۔ یہاں اللہ تذکرہ کرتے ہیں اور پھرا دیے جائیں گے ان کے اوپر برتن من فضۃ، جو کہ چاندی کے ہوں گے، چاندی کے پلیٹ، چاندی کے گلاس، چاندی کے جام، چاندی کے چمچ، جو بندہ کھانے کے استعمال کرنے والے برتن ہیں، سارے برتن چاندی کے۔ واقوابن، آبخورے ہوں گے، جام ہوں گے، کانت قواریرا، گویا کہ وہ شیشہ ہوں گے، قواریر من فضۃ، وہ شیشہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ چاندی کا ہوگا، یعنی وہ برتن صفائی ستھرائی میں شیشے کی طرح وہ چاندی سے بنائے ہوئے ہوں گے۔ شیشہ اور چاندی دونوں کی خصوصیات پائی جائیں گی، ایک طرف صفائی ہوگی، دوسری طرف اس کے اندر چمک ہوگی، وہ چمکدار اور وہ صاف و ستھرا برتن اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا برتن بندہ استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے سے گندا ہو جاتا ہے اور کراہت محسوس ہوتی ہے، جنت کا برتن ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قدروها تقدیرا، دنیا کا انسان اس برتن کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے دل و دماغ میں خیال تک نہیں گزر سکتا۔ دنیا والے اعلیٰ سے اعلیٰ برتن کے تلاش میں رہتے ہیں، میرے گھر کا برتن سب سے اچھا ہو، میرے دسترخوان پہ لگا برتن سب سے اچھا ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے جنت کے برتن اللہ پاک نے ایسے تیار کر رکھے ہیں کہ اس کا اندازہ جنتی ہی کر سکتے ہیں۔ چاہے جنت کے اندر رہنے والے جنتی یا ان کے خدام، اور کیا زندگی ہوگی، اللہ وہاں پر پلائیں گے تو کیا پلائیں گے۔ پہلے بات گزر گئی، اللہ کافور پلائیں گے، اس کے اندر برودت ہے، اس کے اندر خوشبو زیادہ ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلایا جائے گا ان کو ایک پیالہ اور جام، کان مزاجها، جس میں آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل تو اصل میں کہا جاتا ہے یہ ادرک جب سوکھا جاتا ہے اس سے جو چیز بن جاتی ہے اس کو زنجبیل کہتے ہیں، لیکن وہاں کا جو زنجبیل ہوگا وہ خوشبودار اور انتہائی مفید۔ یہاں کا زنجبیل دنیا کے اندر جو لوگ استعمال کرتے، حافظہ کی قوت، طبیعت کے اندر تازگی پیدا کرنے والی چیز ہے، وہاں اس کا اور بھی دوبالا ہوگا مزہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کو زنجبیل کی آمیزش کا ایک جام پلایا جائے گا، اور زنجبیل ہے کیا چیز، یہ دنیا کے ادرک کی طرح نہیں، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے جنت کے مختلف چشمے تیار کر رکھے ہیں، کافور کا چشمہ اور زنجبیل کا چشمہ ہوگا، اس طرح کوثر کا ایک چشمہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس چشمے کا نام ہے سلسبیل، تو سما سلسبیلا، جس کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیل۔ یہ کھانے اور پینے اور خدمت کا کیا حال ہوگا۔ خادم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک جنتی کے لیے 1,000 خادم ہوں گے۔ دنیا میں ہم سوچ نہیں سکتے ہم ایک خادم رکھ لے، یا ایک سے زیادہ 5 اور 10 اور زیادہ سے زیادہ 100 اور زیادہ سے زیادہ 500 خادم جس کے ہوں، وہ کس حال میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو خدام دیں گے، خادم دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح میں فرمایا 1,000 خادم، اور پھر مراتب کا فرق ہوگا، کسی کے خدام 1000 سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن کم سے کم ایک جنتی کے خادم وہ 1000 ہوں گے۔ اب جب مسلمان دنیا کے اندر اس جنت کی نعمتوں کو سنتا رہے گا، سناتا رہے گا، کب یہ دنیا پہ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ آج مسلمان دنیا پہ دھوکہ اس لیے کھاتا ہے یہ جنت کے تذکرے نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے
آخرت کی جو مبارک زندگی بیان فرمائی ہے ہم نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ جل شانہ نے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان کے سامنے بچے جو ہمیشہ رہنے والے، وہاں کا خادم تابعدار ہوگا، وہاں کا خادم پابند ہوگا، وہاں کا خادم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور یہ خادم یہ کہاں سے آئیں گے؟ اللہ جل شان یا تو جنت کے اندر ہی ان کو پیدا فرمائیں گے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو کفار اور مشرکین کی اولاد ہے نابالغ، جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو یہ چونکہ غیر مکلف ہے اور ان کو مکلف نہیں بنایا گیا، ان کا قصور کوئی نہیں ہوگا جہنم میں جانے کے لیے، اس لیے ان کو وہاں پر جنتیوں کے خدام بنا دیے جائیں گے، یہ خادم ہو کر رہیں گے۔ اور ان کا اللہ جل شانہ صفت بیان فرماتے ہیں اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ ان خادموں کو دیکھیں گے ان خادموں کا حال یہ ہوگا، آپ خیال کریں گے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہے، یہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح خوبصورت خدام ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اللہ فرماتے ہیں جب آپ وہاں پر دیکھیں گے اس حال کو، تخت لگائے ہوئے اور صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور وہاں پر نشست اعلیٰ درجے کی، کھانے اعلیٰ درجے کے، برتن اعلیٰ درجے کے، وہاں کے اللہ جل شان خدام اعلیٰ درجے کے، وہاں کا شراب اعلیٰ درجے کا اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں جب آپ وہاں دیکھیں گے رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آپ بہت بڑی نعمت دیکھ لیں گے، بہت بڑی بادشاہی دیکھیں گے، ہر جنتی یوں محسوس کرے گا میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ آج دنیا کے بادشاہوں کی طرح اس طرح کے انتظامات نہیں کیا جا سکتے جو جنت میں جنتی کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ان کے کلمے کی بنیاد پر، ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ نعمتیں ہیں جن کو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کانوں نے کبھی سنا نہیں، اور انسانوں کے دلوں میں اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ وہ انسانی وہم و گمان سے بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ بہت بڑی بادشاہی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ عالیہم ثیاب سندس، وہاں کا لباس کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہاں ان کے جسموں کے اوپر جو پوشاک وہ کس چیز کا؟ سندس، وہ باریک ریشم کا، خضرن جو کہ سبز رنگ کا ہوگا، وہ استبرقن اور موٹے ریشم کا، جو چاہے تو باریک ریشم استعمال کرے، جو چاہے تو موٹا ریشم استعمال کرے، ہر انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج ہے، اللہ ہر ایک کو ہر جیسا نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سونا اور ریشم دونوں ایک مرتبہ ہاتھ میں اٹھا کے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے ریشم کو حرام فرمایا اور سونے کو حرام فرمایا۔ اب سونا وہ عورتیں استعمال کر سکتی ہے، مردوں پر پابندی لگائی گئی ہے یہ استعمال نہ کیجیے، لیکن آخرت میں کیا حال ہوگا؟ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، وہاں پر جنتیوں کو کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ آج دنیا کا مغرور انسان، اپنے مال کے نشے میں پڑا ہوا انسان، یہ اپنے ہاتھ میں کنگن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ تو پیتل کے ڈالتے ہیں، لوہے کے ڈالتے ہیں، اور جب بادشاہ ہوا کرتا ہے وہ سونے کا ایک معمولی سا کنگن، اور یہاں پر جنت کے اندر جنتیوں کو سونے کے کنگن اعلیٰ درجے والوں کو پہنائے جائیں گے اور نیچے درجے والوں کو چاندی کے کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب جنت کے اندر ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا جس کے اندر نہ کسی قسم کا درد سر ہوگا، نہ کسی قسم کے کوئی طبیعت کے اندر غلط جذبات پیدا ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں پر انسانوں کو پاکیزہ شراب پلایا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اللہ فرمائیں گے
یہی تمہارا وہ بدلہ ہے، یہی تمہارا بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا۔ تم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں لگے تھے، تم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ ضائع نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ ضائع نہیں کی، حج ادا کر لیا، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والی مبارک زندگی گزار چکے ہو، لہذا تمہارے اس نیک اعمال کا یہی بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تم دنیا کے اندر محنت کر چکے، ایک طرف سخت گرمی کا موسم چلتا رہا، پسینہ بہتا رہا، تھکاوٹ ہوتی رہی اور آرام بھی پورا نہیں ہوتا رہا، پھر بھی دوڑ دوڑ کے مسجد میں آ کے میرے سامنے کھڑے ہوتے رہے۔ سخت سردی کے موسم میں تمہارے لیے کوئی ہیٹر کا انتظام بھی نہیں تھا، پھر بھی اپنے آپ کو برداشت میں ڈالتے ہوئے، مشقت میں ڈالتے ہوئے میرے احکام کو پورا کرتے رہے۔ تم لوگوں نے جتنی محنت دنیا کے اندر کی ہے، سعیکم مشکورا، آج تمہاری محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ قدردان ہے، اللہ انسانوں کی محنت کے قدر کرنے والے ہیں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، جس نے موت سے پہلے کی اس فانی اور عارضی زندگی کو مطلوب اور مقصود بنایا، یہاں کے صوفے، یہاں کے بیڈ اور یہاں کے گھر اور یہاں کے فرنیچر اور یہاں کے سواریاں، اس کو اصل سمجھا اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر صبح شام پاگلوں کی طرح پھرتا رہا، وہ دھوکے میں پڑا ہے۔ اور جس نے آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا کے شاید دنیا میں کمزور گھر، کمزور سواری، کمزور فرنیچر، کمزور برتن پر گزارا کر چکا، کمزور کپڑوں پہ گزارا کر چکا، دنیا والوں کو دیکھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرنے کی حرام طریقے سے کوشش نہ کر چکا، حلال توڑے پر اکتفا کر چکا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی قدردانی نصیب فرمائیں گے، یہ ساری نعمت اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے روز اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، اور فرمایا جنت میں جنت الفردوس اللہ سے مانگ لیا کرو، اعلیٰ درجے کی جنت۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جنت کے اندر تختوں کے اوپر یا صوفوں کے اوپر، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے جنت کے اندر نہ سخت قسم کی دھوپ اور نہ سخت قسم کی سردی، ودانیۃ علیہم ظلالها، اور اس کے سائے ان پہ قریب کیے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کا پل قریب کیا پس کیا ہوا ہوگا لٹکا کے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھرا دیے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور جام آبخورے، كَانَتْ قَوَارِيرَا، جو کہ شیشہ کے ہوں گے، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، اور شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، جس کو جنتی لوگ اندازہ کر سکیں گے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور پلا دیے جائیں گے ان کو ایک پیالہ جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ جنت کے اندر جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان کے سامنے بچے ہمیشہ رہنے والے، اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ خیال کریں گے ان کو لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب آپ وہاں پر دیکھیں گے رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو آپ نعمتوں اور بہت بڑی بادشاہی کو دیکھیں گے، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر سبز رنگ کا باریک ریشم کا لباس ہوگا اور موٹے ریشم کا،
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور کنگن پہنا دیے جائیں گے چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً یقیناً یہی تمہارے لیے بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ صدق اللہ۔